کے چپے چپے پہ علی ابن حسین نے احتجاج ریکارڈ کروایا. کس طرح کے احتجاج بتاؤں میں آپ کو؟ ایک احتجاج لاتعداد احتجاج ہی احتجاج. 35 سال تک روتے رہے. یہ سارا کیا تھا؟ احتجاج تھا. یہ ایف آئی آر تھی, یہ پٹیشنز تھی کہ سید سجاد ڈالتے رہے ظالموں کے خلاف. سنو, یہ 35 سال تک جو جملہ ابھی مسائل شروع نہیں کر رہا, لیکن یہ جملے تو آئیں گے جب سیرت سید سجاد پڑھی جائے گی اور بیان کی جائے گا کام کیا کیا, تو یہ بات تو بیان کی جائے گی کام کیا تھا جس کو سید سجاد نے بیان کیا. سب سے اہم کام یہ تھا کہ باپ کے قاتلوں کو پہچانوا دیں. دیکھیں یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی روایت نقل کروں گا. امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کہا کہ یہ ناقۃ اللہ کیا تھی جب رسول اللہ جس کا سورہ شمس میں تذکرہ آیا ہے, ایک ناقۃ اللہ تھا یا نہیں تھا؟ کہاں تھا. کیا ناقۃ اللہ کیوں تھا؟ کہا کہ پہاڑی ٹوٹی اور ٹوٹی ہوئی پہاڑی میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی, اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا. اللہ کا ناقہ, اللہ کی اونٹنی. تو پہاڑی ٹوٹے اور اونٹنی باہر آ جائے تو اللہ کا ناقہ, اور خانہ کعبہ ٹوٹے اور کوئی باہر آ جائے تو آپ اس کو حجت اللہ بھی نہیں مانتے, وجہ اللہ بھی نہیں مانتے, ید اللہ بھی نہیں مانتے. کہنے لگے یہ ناقۃ اللہ تھی. کہاں تھی؟ خدا نے پوری امت کو تباہ کر دیا, پوری قوم ختم ہو گئی, مسمار کر دیا, پتھروں آگ کی بارش ہوئی. کہاں ایسے یار جب نہ رسول اللہ کتنے لوگ اس میں شریک تھے, اس اونٹنی کو قتل کرنے میں کتنے لوگ شریک تھے؟ فرمایا چار آدمی تھے جنہوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کیا. تو پوری امت پہ عذاب آ گیا, پوری قوم ختم. ہاں پوری قوم ختم. سمجھ میں نہیں آیا کہ 4 نے فیل انجام دیا تھا, باقی سب راضی تھے. مار دیا ٹھیک ہے, بہت اچھا کیا. تو خدا نے طے کیا کہ جو قتل پہ راضی ہو جائے وہ بھی عذاب کا مستحق ہوگا. ہمارے ہاں زیارت میں جملہ پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت پہ. جس نے قتل کیا اس پہ لعنت, جس نے ظلم کیا اس پہ لعنت, جس نے ظلم کو دیکھا سنا کانوں سے اور دل سے راضی رہا اس پر بھی لعنت. اللہ باقی آپ صاحب تشریف لائے ہیں, پروردگار عالم ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. تو یہ جو پوری قوم مل کے لعن اللہ امتن قتلت کا پڑھ رہی ہے, یہ بتا رہی ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ان پر لعنت ضرور کرنی ہے جو لعنت کے مستحق ہیں, جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے قتل کیا. آپ کسی طور پہ ان کو غلط نہیں کہہ سکتے. اگر آپ نے غلط کہنا ہی ہے تو ان کو کہیے. اللہ اکبر, کن کو کہیے؟ جملہ سنتے جاؤ, آج جملہ لے لو. آج اس جملے کو یاد رکھنا, اور یہ بڑا تباہی جملہ ہے جو دے رہا ہوں اس وقت تمہارے ذہن کو لگے گا. شیعہ قوم کا قصور یہ ہے, 2 قصور ہیں. جو مکتب سید سجاد نے احتجاج کا دیا تھا اس کو عزاداری کی صورت میں آج تک باقی رکھا ہوا ہے. یہ پہلا جرم ہے, شیعہ قوم کا پہلا جرم ہے. دوسرا جرم یہ ہے کہ شیعوں نے کبھی کسی صحابی کو باغی نہیں کہا. شیعوں نے کبھی کسی صحابی کو باغی نہیں کہا, اور کسی باغی کو کبھی صحابی بھی نہیں کہا. صحابی کو باغی نہیں کہا اور کبھی کسی باغی کو بھی صحابی نہیں کہا. یہ ہے شیعہ قوم کا جرم. تو امام زین العابدین نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی چیزیں دی ہیں, ایک چیز نہیں دی, بہت ساری چیزیں دی. میں صرف ایک چیز ذکر کر رہا ہوں, احتجاج, استغاثہ. صدائے سید سجاد تھی کیا؟ احتجاج تھی. آپ سمجھے نہیں بات کو, کہیں بھی کھڑے رو رہے ہیں. مولانا پڑھے لکھے قابل آدمی ہیں, مولانا مجھے بتائیے گا, میں اگر کہیں غلطی کر دوں تو مجھے بتائیے گا. اس محفل میں کوئی سب سے زیادہ باوقار آدمی بازار میں جائے اور بازار میں جا کر
اچانک کھڑا ہو کے رونا شروع کر دیں اور سب پیٹ کے روئے. بابا خار آدمی, اچھی شخصیت, پڑھا لکھا, صاحب عقل نظر آ رہا ہو تو لوگ پوچھیں گے تو صحیح کیا ہو گیا بھائی, کیوں رو رہے ہو؟ لوگ پوچھیں گے تو صحیح نا, کیا وجہ ہے بھائی, کیوں رو رہے ہیں آپ, ہوا کیا ہے؟ لوگ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ ایسے تو نہیں گزر جائیں گے. تو لوگ پوچھتے ہوں گے کیا بات ہے بھائی, کیوں رو رہے ہو؟ تو سید سجاد 35 سال تک مدینے میں یہی کام کرتے رہے. جب بھی بازار میں جاتے, جہاں دیکھا قصاب کی دکان آئی, قصاب چھری پھینک کے پیچھے کھڑا ہو جاتا, جانور کو چھوڑ دیتا, ہاتھ باندھ دیتا. قریب آتے تھے, پوچھتے تھے کیا کر رہا تھا؟ کہ کچھ نہیں. کہ میں جانتا ہوں تو کیا کر رہا تھا, تو میرے نانا کی سنت کو ادا کر رہا تھا. جانور سیوا کرنا میرے نانا کی سنت ہے. 2-3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے پوچھنے ہیں. تب پوچھی, تب پہلا سوال یہ پوچھنا ہے کہ جانور کو پانی پلایا تھا؟ کیا رسول اللہ پانی نہیں پلاؤں گا کیا؟ پانی پلایا تھا نا. ہاں پانی پلایا تھا. دانا کھلایا تھا؟ ہاں دانا بھی کھلایا تھا. اگلا سوال یہ کرتے, چھری کو تیز کر لیا تھا؟ چھری کو تیز کر لیا تھا. مولا میں مسلمان ہوں. کربلا کی طرح رخ کرتے اور کہتے, آئے میرا بابا قتل ابی عطشانا قتل ابی جوعانا, میرا بابا بھوکا پیاسا 13 ضربوں سے قتل کیا گیا. بڑے آرام سے لوگ سن جاتے ہیں, پڑھ جاتے ہیں اور بیان کر جاتے ہیں, لیکن تشریح نہیں کرتے. تشریح نہیں کرتے, لہذا تشنگی ہمیشہ باقی رہے گی. 35 حج کیے امام زین العابدین نے. کتنے حج کیے ہیں؟ 35. اور سب نے لکھا ناقہ ساتھ ہوتا تھا, جانور ساتھ ہوتا تھا سواری کا, سوار نہیں ہوتے تھے, پیدل چلتے تھے. سمجھے تو صحیح بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں. سواری کا جانور ساتھ ہے, حج کرنے جا رہے ہیں اور پیدل جا رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ مکے سے مدینہ, مدینہ سے مکے اگر سواری سے جاتے 3 دن لگتے, پیدل جائیں گے تو 7 دن لگیں گے. جہاں جہاں جائیں گے وہاں کھڑے بھی ہوں گے, وہاں پانی بھی دیکھیں گے, پانی کو بہتا بھی دیکھیں گے, لوگوں کو کھانا کھاتا بھی دیکھیں گے, لوگوں کو آپس میں بات کرتے بھی دیکھیں گے. کسی خوبصورت جوان کو دیکھیں گے تو کبھی اکبر یاد آئے, کبھی قاسم یاد آئے. کسی بچے کو باپ کی گود میں دیکھیں گے تو علی اصغر یاد آئے. اب لوگوں سے ملتے جا رہے ہیں, ابن رسول اللہ جا رہا ہے, رسول اللہ کا بیٹا جا رہا ہے. اب جہاں جہاں سے جا رہا ہے لوگ ساتھ ساتھ ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے جا رہے ہیں. پانی دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, کھانا کھاتے دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, خوبصورت جوان کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, بچے کو گود میں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, عورت کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. آ گیا میں منزل پہ آ گیا, مسائل سے قریب کر لیا نا اپنے آپ کو آپ لوگوں نے. لیکن میں ابھی تو صرف احتجاج بیان کر رہا ہوں, مسائل میں بعد میں پڑھوں گا. تابوت ابھی مت نکالنا, جلد بازی مت کرنا, مسائل نہیں پڑھ رہا ابھی, صرف اور صرف سیرت بتا رہا ہوں کر کیا رہے تھے. اب خانہ کعبہ میں آ گئے. صحیفہ کاملہ آپ نے پڑھی ہے, ہر دعا کے دوسرے تیسرے چوتھے جملے میں درود ہے. یہ وہ دور ہے کہ جب آل محمد کا نام لینا جرم ہے. اب وہاں بیٹھ کے صحیفہ کاملہ پڑھ رہے ہیں, یعنی ہر مرتبہ آل محمد کو یاد دلا رہے ہیں, امت کو آل محمد یاد دلائے جا رہے ہیں. درود پڑھ رہے ہیں, یعنی دعا پڑھ رہے ہیں والدین کے حقوق کی, اور درود اس میں محمد صلی علی محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی محمد. کیا کروا رہے ہیں؟ پہچان کروا رہے ہیں. اور جیسی ہی پہچان ہوتی ہے فوراً واقعہ کربلا کی طرف موڑ دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خانہ کعبہ میں 35 حج کرنا. اچھا 35 حج کرنے کا مطلب جانتے ہو؟ نہیں سمجھ میں آئی بات. 35 حج کرنے کا مطلب یہ, حج کا ایک رکن ہے قربانی کرنا. کم سے کم 5 لاکھ آدمی حج کر رہا ہے. اب 5 لاکھ آدمی اگر حج کر رہا ہے اور امام موجود ہیں, تو ذرا سوچنا کیسی عظیم الشان مجلس ہوتی ہوگی جب جانور ذبح ہوتے ہوں گے. کوئی واہ مصیبت ہے کہہ کر سر پہ ہاتھ مارتا ہوگا اور کہتا ہوگا میرے بابا جانور تو اس طرح ذبح کیے جائیں اور میرا 6 ماہ بھائی ایسے نہر کیا جائے کہ اذن سے اذن تک رگیں کٹ جائیں. اللہ کہتا ہوگا نا. آ رہی ہے بات, کلیئر کر رہا ہوں, بہت بات صاف صاف بیان کر رہا ہوں. کیسا امام ہے سنو گے؟ ایسا امام ہے کہ روایت کرتا ہے منہال کوفی کہ میں کوفے سے واقع کربلا کے 5ویں سال امام زین العابدین سے ملنے کے لیے مدینے آیا. جب میں مدینے پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام
زین العابدین کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ سامنے والا گھر ہے. میں اس گھر کی طرف آگے بڑھا تو چھت سے پرنالا تھا, اسے پانی گرا. میں نے اپنے عبایا کے دامن کو بچایا تو کسی سبزی فروش نے کہا اس سے زیادہ پاک و پاکیزہ پانی دنیا میں موجود نہیں. کہا کیسا پانی ہے؟ کہا یہ سید سجاد کے آنسو ہیں. وضو کرنے کے لیے بیٹھ گیا میرا مولا, پانی دیکھا, کبھی سکینہ یاد آئی, کبھی علی اکبر یاد آئے, کبھی عباس یاد آئے, کبھی بابا حسین یاد آئے. اتنا گریہ کیا کہ آنسو پانی میں مل گئے, اتنا گریہ کیا کہ آنسو پانی میں مل گئے. اب پانی آب مضاف ہو گیا, وضو کے قابل نہیں ہے, پھینک دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو معین کیا گیا ہے کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا نا, اے میرے شیعوں مجھے یاد کر لینا. بڑی حسرت ہے میرے مولا کہ شیعہ ٹھنڈا پانی پیے اور حسین کو یاد کرے. منہال سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا, دق الباب کیا, غلام آیا. غلام سے کہنے لگے کہ امام کو اطلاع کرو کہ منہال ملنے کے لیے آیا. غلام گیا اور کہا کہ آئیے, حجرے میں امام ہے. گیا, دیکھا امام بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. کہنے لگا مولا اس وقت 5 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے, کب تک روئیں گے؟ ایک مرتبہ کہنے لگے منہال تو نے انصاف تو نہیں کیا. کہنے لگا مولا کیا مطلب؟ کیا ایک بیٹا تھا یوسف, یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی, 18 سال روتے رہے. معلوم تھا کہ بیٹا زندہ ہے, اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے. 18 سال روئے, ارے مجھے دیکھ میرے 18 یوسف ایک دن میں قتل کر دیے. پھر کہتا ہے کیوں روتے ہیں؟ اب تسلی کا جملہ دیا منہال نے. کہنے لگا مولا مولا ٹھیک ہے, لیکن آل یعقوب کی سیرت میں شہادت نہیں ہے. آپ آل محمد ہیں, آپ کی سیرت میں شہادت ہے, تو پھر کیوں روتے ہیں؟ چلائے اور کہنے لگے تو نے انصاف پھر نہیں کیا. کیا مولا کون سا انصاف رہ گیا؟ کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم آل محمد کی میراث ہے شہادت, لیکن ماؤں بہنوں کے سروں سے چادروں کا چھن جانا, منہال تو نے انصاف نہیں کیا. میں اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ کوفہ و شام کے درباروں میں گیا, اس عالم میں کہ میری ماؤں بہنوں کے سروں پہ ردا نہیں تھی. منہال چپ ہو گیا. 35 سال تک ہر موقع پر چادریں بانٹنے والا امام, اپنی دولہ کے لیے چادر لے جاؤ, اپنی بیٹی کے لیے چادر لے جاؤ, اپنی بہن کے لیے چادر لے جاؤ, اپنی بیٹی کے لیے چادر لے جاؤ. چادر کا تحفہ بانٹتا رہا, لاکھوں چادریں بانٹ دی مولا نے. اب پھر پوچھا, منہال نے پھر پوچھا, مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ صدمہ کس مقام پر ہوا؟ ذہن میں ہوگا بھیا علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر تڑپ گئے ہوں گے, ذہن میں ہوگا علی اصغر کی لاش دیکھ کر ٹھٹک گئے ہوں گے, ذہن میں ہوگا عباس کے کٹے بازو دیکھ کر شہتر رہ گئے ہوں گے. کہنے لگے نہیں, الشام الشام الشام, بے پردہ میرا کنبہ تھا, بازار شام تھا. ابھی رک جانا, تابوت مت لاؤ, تھوڑا ٹھہر جاؤ, ٹھہرو رکو ذرا, ابھی تو مسائل شروع کیے ہیں, اللہ کے واسطے مت کرنا. دو چار جملے. تابوت کی شان ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر آدمی کی آنکھ میں آنسو ہو. نہیں سمجھے میری بات. ایک محفل ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام خود بیٹھے ہوئے ہیں. اب سوچئے گا اگر اس محفل میں آپ کو علم میں آ جائے کہ امام زمانہ یہاں موجود ہے, امام زمانہ موجود ہے یہاں پر, تو آپ کے رونے کا انداز بدل جائے گا. خود امام موجود ہے, کیسا گریہ ہو رہا ہوگا, جیسا گریہ ہونے کا حق تھا نا ویسا ہو رہا تھا. ایسے میں امام نے اچانک اپنے صحابی سے کہا, بصیر ایسے نہیں روتے, بصیر ایسے نہیں روتے. بصیر نے رومال دکھایا, مولا آنسو ہیں اس میں, رو رہا ہوں. کہ بصیر ایسے نہیں روتے. کہ کیسے روتے؟ کہ جیسے حسین کی ماں حسین کو روئی.
ऐसे जाना, ठहर जाओ बेटा, ठहरो, रुको। अब मिनहाल बैठा है, इमाम के आगे बोलने की ताकत नहीं रही। अब इमाम ने सवाल किया, मिनहाल ये बता कूफे का क्या हाल है? क्या कूफे का हाल तो बहुत अच्छा है, रोजाना कातिलान हुसैन पकड़ पकड़ के लाए जाते हैं और मुख्तार के सामने अपना जुर्म कबूल करते हैं और फिर मुख्तार उनको करार वाकई सजा देता है। क्या वो तो खून खुदा है, उसका इंतकाम तो खुदा खुद लेगा। मुख्तार जो कर रहा है खुदा उस पर उसको अजर अजीम दे, खैर और बरकत दे। मुख्तार के लिए दुआ की है, लिहाजा मुख्तार को कोई गाली दे तो कबूल मत करना, मुख्तार को कोई बुरा भला कहे तो कबूल मत करना। इमाम की दुआ है मुख्तार के साथ, खुदा उसको खैर अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, मुख्तार के लिए दुआ है। अब अचानक इमाम ने एक सवाल और किया, ये बता होरमला पकड़ा गया? क्या मौला होरमला ने क्या किया था? ये नहीं बताया क्या किया था, जो जुमला कहा है वही बता रहा हूँ। कहने लगे होरमला ने हम आले मोहम्मद के सीने में तीर मारा है, हम आले मोहम्मद के सीनों को छलनी किया है होरमला ने। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ऐसे रोना है जैसे बाप के जनाजे पे बेटा रोता है, ऐसे रोना है जैसे सैयदा ज़हरा हुसैन की रोती हैं, ऐसे रोना है कि सैयदा का रुमाल खाली ना जाने पाए, इस तरह गिरिया करना है। ऐसे रोना है कि मक्तबे गिरिया देने वाला, मक्तबे बुका देने वाला सैयद सज्जाद कहे कि हाँ मेरे शिया मौजूद थे, पुरसा दे रहे थे मेरे बाबा का, एक हाथ सीने पे रखो, एक हाथ सर पे रखो, मातम करते जाना। मसाज शुरू कर रहा हूँ, अब मसाज शुरू कर रहा हूँ। सबसे बड़ी मुसीबतों में से एक मुसीबत अब पढ़ रहा हूँ। आई छोटी सी बच्ची आई, काफिला जा रहा है, छोटी सी बच्ची आई और आकर उसने सवाल किया, बड़ा अजीब सवाल किया। सीरत समझो, सीरत क्या होती है, सीरत की सकीना से सीखो, क्या सीरत देकर गई है। छोटी सी 4 साल की बच्ची है। उमर इब्न साद ने अपने घोड़े से उतरने के बाद लगाम पकड़ी और घोड़े को खींच के आगे लाना चाहा ताकि दरख्त से बांध दे। दरख्त दूर है, पहले उतर गया, घोड़े ने चलने से इनकार किया। इधर जैसे ही उसने इनकार किया, उसने चाबुक उठा के मुंह पे मारा घोड़े को। जैसे घोड़े के चाबुक मुंह पे मारा, शिमरे मलून आगे बढ़ा और कहने लगा, तूने रसूलुल्लाह की हदीस नहीं सुनी कि जानवर के मुंह पे नहीं मारना चाहिए, जानवर के मुंह पे नहीं मारना चाहिए, तू जानवर के मुंह पे मार रहा है। सकीना आई, सैयद सज्जाद की बेड़ी को पकड़कर, हथकड़ी को पकड़ के, गंजील को पकड़ के कहने लगी, भैया इनसे कहो फकत जानवर को मारना जुल्म नहीं है, इंसान को मारना भी जुल्म है। गिरिया ऐसा होना चाहिए कि हमें मालूम हो कि हम किसी को पुरसा देने बैठे। तुम्हें नजर नहीं आ रहे तो क्या हुआ, है तो सही, मौजूद तो है, नजर नहीं आ रहे, नजर तो उसको भी नहीं आ रहे थे जिसने दावत दे के बुलाया था और कहा था मौला मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, आप तशरीफ लाएंगे, मदीने में शादी है मेरी बेटी की, आपने आना है। कहने लगे, ज़हारी हम शादी की तकरीब में नहीं जाते, वाक़ई करबला के बाद हम किसी खुशी की तकरीब में नहीं जाते। कहने लगा, मौला मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी हो और आप तशरीफ लाएं। क्या ज़ाहरी हम नहीं आएंगे? ज़ाहरी कहा, मौला आप नहीं आएंगे तो मैं शादी भी नहीं करूँगा अपनी बेटी की। मौला ने अपने चाहने वाले को मुसीबत का हल बताया। तू चाहता है मैं तेरे घर आऊँ? हाँ मौला मैं चाहता हूँ आप मेरे घर आए। तुम मेरे बाबा की मजलिस कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं ना मजलिस, तो कोई मौजूद होगा, मदीने से आया हुआ मौजूद तो होगा ना, कोई तो वारिस होगा हुसैन का, तो तुमसे पुरसा देने के लिए यहाँ आया होगा, तो खाली हाथ जाने मत देना। ज़ाहरी से वादा हो गया, वईद हो गया। ज़ाहरी ने मजलिस रखी, मरसिया पढ़ने वाला आया, मिंबर पे बिठाया, वो पढ़ रहा है मरसिया। ज़ाहरी की निगाहें, आंखें लगी हैं दरवाजे पे, सैयद सज्जाद आएंगे। पूरी मजलिस गुजर गई, सैयद सज्जाद नहीं आए। बड़ा मायूस हुआ, कहने लगा मेरा आका कभी ऐसा काम कर तो नहीं सकता, अल्लाह जाने क्या हुआ है। ये सैयद सज्जाद ने वादा किया था और नहीं आए। एक मर्तबा दरवाजा खोला, जूतियों के ऊपर इमाम बैठे हुए। अदादारों अपनी मंजिलत को पहचानो। गिरिया करने का एक हक है, हक है, हक है। उसको
کا پرسہ دینا ہے جو 35 سال تک خون کے آنسو روتا رہا. دونوں ہاتھ جوڑ کر زہری دوڑا، قریب آیا، کہنے لگا مولا آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ کہ آہستہ بول، میری دادی زہرا بھی یہی موجود ہے. سیرت سننے آئے ہو نا بھائی، سیرت تو سنو. مکتب دیا، کتاب دی، صحیفہ دیا. کتاب کا نام صحیفہ سجادیہ. 25,000 غلام آزاد کیے. 35 سال تک روتا رہا. تم اور میں تو رو رہے نا، یہ پانی والے آنسو، نمکین آنسو، وہ خون کے آنسو روتا تھا. مکتب گریا، اسکول آف تھاٹس دیا. یہ اداری سید سجاد نے دی ہے آپ کو اور مجھے. یہ زینب کبریٰ کی نشانی ہے اداری. اس کا تقدس باقی رکھیے گا. دیکھیے یاد رکھیے، تقدس اس وقت تک رہتا ہے جب تک سوز رہے، ساز میں نہ بدلے. اداری میں کبھی ساز نہیں آنا چاہیے. سوز رہے، دلوں کی گرمی باقی رہے، تپش رہے. حسین تک آپ کے غم کی لہر پہنچے گی. جب وہ پہنچے گی تو ایسی قوت دیں گے کتنا بھی بڑا لشکر تمہارے مقابلے پہ آئے ناکام ہو جائے گا. ہو جائے گا نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیسا امام، کیسا امام، کیسا امام! مکتب دینے والا، نظریہ دینے والا، اسکول آف تھاٹس دینے والا، کتاب دینے والا. صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد کہلاتی ہے. وہ کتاب لے کر دیا. آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا سید سجاد نے؟ میں پوچھتا ہوں کہ اگر طاغوت وقت کے خلاف سید سجاد نے قیام نہیں کیا تھا تو زہر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کچھ تو کیا تھا. ایک بادشاہ پریشان ہے، دوسرا بادشاہ پریشان ہے، تیسرا بادشاہ پریشان ہے، چوتھا بادشاہ پریشان ہے. ارے کیا مصیبت ہے؟ سید سجاد رو رہے ہیں. ان کو رونے سے کچھ تکلیف ہے نا؟ تو جو عزاداری سے آپ کی آج یزید کے چاہنے والوں کو تکلیف ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف یزید کے حامیوں کو اس وقت تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم چپ کروانا چاہتے ہیں، چپ نہیں ہوتے. رو رہے ہیں، بازاروں میں کھڑے رو رہے ہیں، گھر میں رو رہے ہیں، حج پہ رو رہے ہیں. گریا ہی گریا، گریا ہی گریا، گریا ہی گریا. مستقل رونا، مستقل رونا کا زہر دے کے ختم کرو. کافی سمجھ میں آیا کہ جب ظالم کا کوئی حربہ نہیں چلتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ زہر آیا. یہ امام کے اختیار میں ہوتا ہے زہر قبول کرے یا زہر کو رد کر دے. زہر کا اثر قبول کرنا بھی امام کے اختیار میں ہے، زہر کا اثر پلٹا دینا بھی امام کے ہاتھ میں ہے. زہر کا اثر قبول کیا، دے چکا. کتاب رسالۃ الحقوق بھی دے دی، زبور آل محمد بھی دے دی، مکتب و نظریہ بھی دے دیا، اسکول آف تھاٹس بھی دے دیا، عزاداری کا پورا ایک مدرسہ بھی دے دیا قیامت تک کے لیے. یہ اوپن یونیورسٹیز دے دی نا سید سجاد نے، زینب کبریٰ نے آپ کو اور ہم کو. یہ سب سید سجاد و جناب زینب کی محنتوں کا نتیجہ ہے. عزاداری تو ضائع مت ہونے دینا، اس کو ظالموں کے ہاتھ میں مت جانے دینا، خوف زدہ مت ہونا. عاشور گزر گیا، 40 کے جلوس میں جتنی شرکت کر سکتے ہو نمائش پہنچ کر شرکت کرنا اللہ کے واسطے. یہ میسج ہے میری مجلس کا آج آپ کو. چھوڑنا مت، اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مت جانا، امام کو پرسہ دینے کے لیے جانا. جب قوت کا مظاہرہ کرنا ہوگا تو تمہارے قوم کے لیڈر پکار لیں گے تم کو، وہ الگ موقع ہوگا. لیکن یہاں پر کثرت دکھانی ہے. ایک مرتبہ بتانا ہے تم کو، ان آنسوؤں میں کے درمیان یہ بتانا ہے کہ سید سجاد یا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم. اے مولا ہم تو کربلا میں موجود نہیں تھے، اگر ہوتے تو اپنی زندگیاں قربان کر دیتے آپ کے اوپر. ہاں زہر مل گیا. اسرار امامت تعلیم کیے محمد باقر کو. زہر نے اثر دکھایا، ایسا اثر دکھایا جیسے حسن کے لیے زہر نے کام کیا تھا ویسے زہر نے سید سجاد کے لیے کام کیا. کٹ کٹ کر کلیجے کے ٹکڑے تش میں گرتے جاتے ہیں. محمد